برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان جلوس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت موقع پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں اسٹیج کی زینت بنانے والے اور اس کو سنوارنے والے جناب رانا عبدالرشید صاحب کی ساری اولاد کو، رانا شمشاد صاحب کو، رانا عظیم صاحب کو اور سب بھائیوں کو صمیم قلب سے حدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آج 12 ربیع الاول ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علامہ ابن جریر طبری نے کہا میرے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ ابن خلدون جو تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ تاریخ کی سیرت کی سب سے پہلی کتاب محمد ابن اسحاق نے لکھی، وہ فرماتے ہیں میرے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اور حضرات محترم بات صرف محدثین کی نہیں، جناب حضرت جابر سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے، اللہ نے علمی لیاقت اتنی عطا فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لو دائقان بعیر لوجدتہ فی القرآن، اللہ نے مجھے اتنا فہم عطا فرمایا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ حضرات محترم، اتنا زیرک انسان، اتنا دانا انسان، اتنا سیانہ انسان، نبی پاک سے فیضیاب انسان، میرے آقا کا صحابی، میرے آقا کے چچا دار بھائی، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ حضرات محترم، جب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی کہ ہمارے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور حضرات محترم قرآن مقدس کو اٹھاؤ، کائنات میں جتنی بھی صداقتیں ہیں، جتنے بھی بیان ہیں، جتنی بھی بولیاں ہیں، ساری بولیوں سے سچی بولی میرے رب کی بولی ہے۔ ساری کتابوں سے سچی کتاب میرے رب کی کتاب ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے عنوان دیے ہیں۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور خوش نصیب ہو، یقین کر لو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ حضرات محترم، اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے دیدہ بینا بخشا ہے، جس کو اللہ نے قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ کریم نے قوت شعوری عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور آ جائے، روشنی آ جائے تو خوشی کی جاتی ہے، اور جب ظلمت آ جائے، جب اندھیرا آ جائے تو پھر بندہ غم زدہ ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بجلی چلی جاتی ہے، ساری قوم پریشان ہو جاتی ہے، بجلی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، ساری قوم خوش ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی میلاد کا فلسفہ سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کی صورت میں ساری کائنات کو نور کا تحفہ دیا ہے۔ اللہ حق جاریہ میرے دوستو، عنوان بدلا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانیت، اور اس کا مخاطب کون کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، پھر ان سے چلتے چلتے صدیاں سفر کر رہی ہیں، وقت سفر کر رہا ہے، زمانہ سفر کر رہا ہے۔ آج ہم مخاطب ہیں، کل آنے والے وقت میں ہماری اولاد مخاطب ہوگی۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی اس پاک کتاب کے ذریعے میرا رب پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے عرفان کے لیے میں نے ایک ہستی کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیج دیا ہے، سراپا دلیل بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ حضرات محترم، جتنے بھی انبیاء کرام نصیب آئے اور جن کو اللہ نے معجزات سے نوازا، معجزے کی فلسفی یہ ہے کہ لوگ دیکھتے معجزہ ہیں، مانتے اللہ کو ہیں۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ، جب آپ نے جادوگروں کو زیر کیا تو
आखिर में जादूगर मान रहे थे, जनाब मूसा अलैहि सलाम का मौजूदा देख रहे थे, ऐलान कर रहे थे आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हमने मौजूदा मूसा का देखा है, माना खुदा बंदे कुद्दूस को है। जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम का मौजूदा देखा जनाब ईसा की शान को, माना खुदा बंदे कुद्दूस की शान को। जिन्होंने हजरत दाऊद की शान को देखा हजरत दाऊद का मौजूदा, माना अल्लाह करीम की जात गिरामी को। फरमाया बाकी अंबियाए किराम थे जिनके हाथ में मौजूदा था, जिनके किसी एक चीज में मौजूदा था। मैंने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेकर पांव तक सरापा इरफान बना दिया है, सरापा मारिफत बना दिया है। इनका चेहरा देखोगे तो तुम्हें अल्लाह की मारिफत मिलेगी, इनका चेहरा देखो अल्लाह की मारिफत मिलेगी, इनके हाथ की बरकत देखो अल्लाह की मारिफत मिलेगी, इनकी आंख की कुव्वत को देखोगे या अल्लाह की मारिफत मिलेगी। हज़रात मोहतरम, वो नबी जो अल्लाह की मारिफत को तकसीम करने वाला है, उस नबी की आमद पे तो ईद के परस्तार अभी तक दलीलें मांगते हैं। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हज़रात मोहतरम, कोई पागल होता उसको समझाने में दिक्कत पेश आती, कोई मजहूलुल अक्ल होता तो उसको समझाने में दिक्कत पेश आती। जिसके पास कुव्वत मुदरिका है, जिसके पास कुव्वत शऊरिया है, जिसको अल्लाह ने समझने की सलाहियत बख्शी है, जिसको सोचने की सलाहियत बख्शी है, जो अफला ताक़िलून का मुखातिब है, जो कुरान मुक़द्दस में तदब्बुर करता है, जो ज़माने में अनफुस और आफाक में अल्लाह की निशानियां देखता है और फिर नतीजा हासिल करता है, उसको समझाना क्या अभी बाकी है कि अल्लाह फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने जो सरापा भेजा है ना, ये सारी कायनात के लिए तकलीफ का बायस बन के नहीं आया, रहमतों का बायस बन के आया है, रहमतों का बायस बन के आया है। हज़रात, ठंडी हवा भी लगे तो इंसान सुभान अल्लाह कहता है, दूध का एक घूंट भी मिले तो बंदा सुभान अल्लाह कहता है, मिठाई का एक छोटा सा जूस भी मिले तो बंदा कहता है शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुंह मीठा करवाया। मेरे दोस्तों, किस हस्ती ने हमें रहमतुल लिल आलमीन नबी दिया है, उस नबी की आमद पे हमें रब की बारगाह में शुक्राना अदा करना चाहिए कि नहीं? आइए जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आका के दादा जान, जब मेरे आका की विलादत होती है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब हकीम में मौजूद थे। मैं आमिना ने पैगाम भेजा, बाबा जी को बुलाओ। बाबा जी आए, अपने पोते को अपने हाथों पे उठाया और हजरत मोहतरम अपने पोते को हाथों पे उठा के जो बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब ने बात कही, काबे को गवाह बना के वो सुनने के लायक है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम अत-तय्यिबल अरदानी। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा अता फरमाया है। यहाँ से दो चीजें पता चल रही हैं कि जब लोग लात की पूजा कर रहे थे, जब मनात की पूजा कर रहे थे, जब ऊषा की पूजा कर रहे थे, जब हुबल की पूजा कर रहे थे, जब सूरज की पूजा कर रहे थे, जब चांद की पूजा कर रहे थे, जब असनाम बादशाह की पूजा कर रहे थे, जब पत्थरों को पूजा जा रहा था, जब हज़रात मोहतरम लकड़ी के बनाए हुए फुलों को पूजा जा रहा था, उस वक्त बाबा अब्दुल मुत्तलिब ये शिरक की आलूदियों से पाक थे और रब की तारीफ करने वाले थे। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, आमदे मुस्तफा। ये शुक्राना किसी मुशरिक का शुक्राना नहीं है, ये किसी मुशरिक की बात नहीं है, बाबा जी अब्दुल मुत्तलिब की बात है। और बाबे की अप्रोच देखो, बाबे की सोच देखो, बाबे की सोच देखो, बाबे का मकाम देखो कि फरमाते हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे पाकीज़ा हथेलियों वाला बच्चा अता फरमाया। हज़रात, यही वो हाथ थे जिनको बाद में अल्लाह ने फरमाया ये मेरा हाथ है, यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम,
یہ شرف اللہ نے اس شرف کا اعلان بعد میں کیا. بابا جی عبد المطلب تیری سوچ کی پاکیزگی کو سلام ہو, تیری حکمت فکر کو سلام ہو کہ آتے ہی اعلان کر رہے ہیں یہ جو بچہ آیا ہے پاکیزہ ہتھیلی والا بچہ ہے. اور پوچھو بھائی حلیمہ سے کہ جب آپ کے گھر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حلیمہ کا گھر دار الشفا بن گیا. جانور بیمار ہو تو حلیمہ کے گھر میں, بندہ بیمار ہو تو حلیمہ کے گھر میں مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑو, بیمار کے جسم کو لگا دو, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. میرا نبی رحمتیں بانٹنے والا, میرا نبی شفا بانٹنے والا, میرا نبی کرم بانٹنے والا, میرا نبی دودھ بانٹنے والا, میرا نبی عنایات بانٹنے والا ہے. جب اتنی بڑی ہستی آئی ہے, اتنی بڑی ہستی آئی ہے تو اتنے ہی بڑے شکرانے کی ضرورت ہے. حضرات محترم, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کا دائرہ کائنات کی ہے, کائنات کی. اگر آج آپ کو آواز سنائی دیتی تو ستارے بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے سنائی دیتے, آج ذرے بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے سنائی دیتے, آج درختوں کے پتے بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے سنائی دیتے. حضرات محترم, اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب نعمت ہو نا, نعمت انعام ہو تو اس کا ذکر کیا کرو, اس کا چرچا کیا کرو, منہ مسور کے نہ بیٹھ جایا کرو, ہانڈی اندھی کر کے الٹی کر کے نہ رکھ دیا کرو, بلکہ اللہ کی نعمت کا چرچا کیا کرو. گرمی ہے, مریض بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اس جلوس کے اندر, یہ حضرات تو بہت ساری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھپ جائے تو وہ تو صبح قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. جبریل امین خطبہ دے حضور کی عظمتوں کا, جبریل خطبہ دے, جبریل اسلم رضوی نہیں, جبریل خطبہ دے میرے نبی کی عظمتوں کا. صبح قیامت تک بولے تو میرے نبی کی عظمتیں ختم نہیں ہوتی. حضرات محترم, کیونکہ ہمارے جلوس میں بیمار بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اس لیے ہم انہی الفاظ کے اوپر اور انہی جذبات کے اوپر میں دفاع کرتا ہوں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ کی محبتوں کو, آپ کی محبتوں کا اللہ کریم آپ کو صلہ عطا فرمائے. اور ہمارے نانا برادران نے جس محبت سے, جس محنت سے اور جس پیار سے یہ اسٹیج سجایا ہے, اللہ کریم اس اسٹیج کے صدقے اللہ کریم ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم ملک فرال کے جتنے مسلمان مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.